اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ معاملات پر گواہ بنا لیا کرو، اور گواہ دو مرد ہونے چاہیے جو مسلمان ہوں، عادل ہوں، سچے ہوں، اور اگر دو مرد میسر نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ ہونی چاہیے، اور ایک مرد کی جگہ دو عورتوں کو متعین کرنے کی وجہ بھی ارشاد فرما دی کہ اگر ان میں سے ایک بات بھول جائے تو دوسری اس کو بات یاد کروا دے۔ اس پر عرض کیا تھا کہ بلا شبہ عورتیں باتونی تو ہوتی ہیں لیکن اصل مقصد کی بات بھول جاتی ہیں، تو اس لیے اصل مقصد کی بات اگر بھول رہی ہو تو دوسری اس کو یاد کروا دے۔ اس پر صحابہ کرام کے درمیان خاتون نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ہماری بلکہ میں نے حدیث عرض کی تھی کہ تم دین کے اعتبار سے بھی مردوں سے کم ہو اور عقل کے اعتبار سے بھی مردوں سے کم ہو۔ انہوں نے خاتون نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرما دیا، اس لیے کہ تمہاری گواہی آدھی ہے، تم دو مل کر ایک مرد کے برابر ہوتی ہو، اور یہ سمجھ کی کمی کی علامت ہے۔ اور اسی طرح ہر ماہ چھٹیوں میں نماز روزہ تم ادا نہیں کر پاتی، یہ دین میں کمی کی علامت ہے۔ یہ بات ارشاد فرما دی۔ پوری تاریخ صحابہ کرام کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، بلکہ صدیوں تک کی مسلمانوں کی تاریخ اس پر شاہد ہے کہ کبھی اس پر سوال نہیں اٹھا۔ بس اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے، پوری امت مسلمہ نے اس کو تسلیم کر لیا، کبھی اس پر سوال نہیں اٹھا۔ اب جب کہ ہم قرب قیامت میں ہیں، قیامت کے قریب کے زمانے میں ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ قرب قیامت میں ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ عورتیں مردوں پر حاوی ہونے لگیں گی، ہر معاملے میں عورتوں کی باتیں چلنے لگیں گی۔ تو ظاہر ہے کہ جب بھی کم سمجھ کو ہم اپنا سربراہ بنا لیں گے تو سوائے نقصان اٹھانے کے اور کیا ہوگا۔ اور اس میں خواتین کو ذرہ بر اپنے دل پر کوئی اثر نہیں لینا چاہیے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، یہ ایک مذمت کی چیزیں نہیں ہیں بلکہ حقیقت سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے، بعض کو بعض پر فضیلت بخشی، وہ مالک ہے، اس کو حق حاصل ہے، سب فرشتوں کا مقام مرتبہ ایک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام رسول پیدا کیے، سب کا مقام ایک نہیں رکھا، کچھ کا زیادہ رکھا، کچھ کا کم رکھا، وہ مالک ہے، اس نے پیدا کیا، اس کو حق حاصل ہے۔ صحابہ کرام، تابعین، اولیاء کرام، غرض دنیا کا کوئی بھی طبقہ لے لیں، کوئی بھی شعبہ لے لیں، سب افراد کا درجہ اور مقام ایک جیسا نہیں ہوتا بلکہ فرق رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اسی فرق کی وجہ سے نظام کائنات چلتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی سمجھ مردوں میں رکھی ہے عورتوں میں اس کی بنسبت کم رکھی ہے، اور بچوں میں عورتوں کی بنسبت بھی کم رکھی ہے۔ اور پھر سب مردوں کی سمجھیں بھی ایک جیسی نہیں ہے، مردوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ایک پڑھے لکھے آدمی کی سمجھ اور ایک ان پڑھ آدمی کی سمجھ میں فرق ہوتا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، سائنسدان ہے، اس کی سمجھ میں اور عام آدمی کی سمجھ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جب کسی اور جگہ پر ہمیں کبھی کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تو اس جگہ پر بھی ہمیں سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ باقی جگہوں پر بھی اللہ نے فرق رکھا ہے، ہم نے تسلیم کر لیا، یہاں پر بھی اسی مالک نے فرق رکھا ہے، ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو پیدا کر کے اس کی ذمہ داریاں لگائی ہیں، اسی ذمہ داریوں کے اعتبار سے اس کا مزاج بنایا ہے، اس کی طبیعت بنائی ہے۔
ایک کو مل کا مالک بنایا ہے، دوسرے کو اس کا ملازم بنایا ہے، تیسرے کو وہاں کا مزدور بنایا ہے، سوچ سمجھ بھی اسی اعتبار سے عطا فرمائی ہے، تبھی نظام چلے گا۔ اگر مزدور کا مزاج مل مالک جیسا ہو جائے تو وہ کس کی بات سنے گا، وہ کس کی بات مانے گا، نظام کیسے چلے گا؟ تو اس لیے اللہ رب العزت نے مرد کو حاکم، عورت کو محکوم بنایا ہے، تو یہ سمجھ کا فرق رہے گا تو یہ حاکمیت اور محکومیت چلے گی، وگرنہ کیسے چل سکتی ہے؟ چنانچہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، مصلحتیں ہوتی ہیں۔ پھر خواتین کا معاملہ صرف مردوں سے نہیں ہے، بچوں سے بھی ہے۔ اس لیے ایک طرف انہوں نے مردوں کے معاملات کو دیکھنا ہے، دوسری طرف بچوں کے معاملات کو بھی دیکھنا ہے۔ ان کے وقت کا بہت بڑا حصہ بچوں میں کٹتا ہے۔ اگر اس کے مزاج میں کچھ نہ کچھ بچپنا نہ رکھا گیا ہوتا تو پھر وہ کیسے بچوں میں اتنا لمبا وقت گزار سکتی تھی؟ ہم مرد اکتا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ذہنی ٹینشن لے جاتے ہیں بچوں میں کچھ وقت ان کا شور شرابہ سن کر۔ تو ہماری ذمہ داریاں اور ہیں، عورتوں کی ذمہ داریاں اور ہیں، اسی اعتبار سے اللہ نے ہر چیز کو بنایا ہے۔ تو بس اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے اور حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور صدیوں سے امت مسلمہ اس کو تسلیم کرتی آئی ہے، اب بھی تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہ انکار نہ کیا کریں جس وقت ان کو گواہی کے لیے بلایا جائے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور نہ ہی تم معاملہ لکھنے میں کوتاہی سے کام لیا کرو، اکتاہٹ کا شکار ہوا کرو، چاہے وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جو ادھار ہے، مدت سے متعلق ہے، جس کا لین دین بعد میں بھی کرنا ہے، اس کو لکھنے سے اکتاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ، یہ زیادہ اللہ کے ہاں قرین انصاف ہے اور گواہیوں کو قائم رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اگر تحریر لکھی ہوئی ہوگی تو اس پر گواہی دینا آسان ہے۔ اتنی بات طے شدہ ہے کہ معاملہ یہ ہوا ہے، وہ تحریر میں موجود ہے۔ اب صرف یہ ہے کہ ہمارے سامنے ہوا ہے، واقع میں ہوا ہے، خود نہیں تحریر بنا لی گئی، اتنی گواہی دینی ہے۔ اور اگر تحریر نہ ہو تو پھر دو گواہیاں بن جاتی ہیں کہ پہلے معاملہ کیا ہوا ہے، پھر اس کے بعد ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا، تو اس میں الجھن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ کچھ حصے انسان بھول بھی جاتا ہے۔ اس لیے اگر تحریر میں ہو تو معاملہ تو طے شدہ ہے کہ کیا ہوا تھا، اب ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اس پر گواہی دینی ہے تو یہ معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، اور یہ زیادہ قریب ہے اس ضمانت کے کہ تم بعد میں شک شبہ کا شکار نہ ہو۔ جب لکھ لے تو پھر بعد میں کوئی تردد نہیں رہتا، وساوس کا شکار انسان نہیں ہوتا اور کوئی شبہ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ بس اوقات وقت گزرنے کے ساتھ انسان کو خود تردد ہونے لگ جاتا ہے کہ یہ معاملہ میں نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یا کیسے کیا تھا، پیسے جو لینے تھے وہ لے لیے تھے یا نہیں لیے تھے، دے دیے تھے یا نہیں دیے تھے۔ اگر تحریر ہو جائے تو پھر اس طرح کا کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا۔ الا ان تکون تجارتا حاضرتا، مگر یہ کہ نقد لین دین ہو تمہارا آپس میں، فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، تو اب تم پر کوئی حرج نہیں ہے اس بات میں کہ تم اس کو نہ لکھو۔ چھوٹی موٹی چیز ہے، دکان پر گئے، پیسے دیے، چیز لے لی، اس کو نہ لکھیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کو لکھنا مشکل بھی ہے، ہاں بڑے بڑے معاملات، اس میں بھی زمین خریدی، مکان خریدا، دکان خریدی، جائیداد خریدی، تو ان کو لکھنا چاہیے، جس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز آ جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے تمام معاملات صاف صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔